بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی کے ہر پہلو میں کامیاب ہونے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی یہ بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مختلف پہلو ہیں۔ ان پہلو میں سے گھر کی زندگی کا تذکرہ چل رہا تھا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح رہا کرتے تھے اور کس طریقے سے ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے اور کس طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے اور کتنا آپ ان کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ گزشتہ دروس میں اس حوالے سے کئی احادیث سامنے آئی ہیں۔ آج کے درس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات، اپنی گھر کی اہلیہ اگر کوئی ناراض ہو جاتی تو آپ اس ناراضگی کو پہچان لیا کرتے تھے اور اس کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی اگر کسی بات پر ناراض ہو جائے تو ناراض ہونا اس کا حق نہیں سمجھتے، بلکہ مرد کو غصہ آتا ہے کہ آج تمہارا منہ کیوں بنا ہوا ہے، آج تم غصے سے کیوں بات کر رہی ہو، آج تمہارے مزاج میں تبدیلی کیوں ہے۔ اور بعض نادان مرد دین سے دوری کی وجہ سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محرومی کی وجہ سے اگر عورت کسی بات پر ناراض ہو تو کہتے ہیں اپنا منہ سیدھا کرو، نہیں تو تمہارا منہ میں سیدھا کر دوں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کی رضامندی کو بھی پہچانا کرتے تھے اور وہ ناراض ہو جاتی تو ناراضگی کو پہچانا کرتے اور منایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہنے لگے، اے عائشہ، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اس کا بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تمہاری ناراضگی اور تمہاری خوشی میں پہچان لیتا ہوں۔ یہ آپ خوشی میں بتا رہے ہیں، غصہ نہیں کر رہے ہیں، میں تمہاری ناراضگی اور خوشی کو پہچان لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا، این تعرف ذلک، آپ کس طرح پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما اذا کنت عنی راضیۃ فإنکی تقولین لا ورب محمد، وإذا کنت غضبی قلت لا ورب ابراہیم۔ اے عائشہ، جب تم کسی بات پر مجھ سے روٹھ جاتی ہو تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، کہ رب ابراہیم کی قسم، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب محمد، رب محمد کی قسم۔ عربوں میں اس جملے کا استعمال ہوتا ہے، کسی بات کا یقین دلانے کے لیے کہا جاتا ہے لا ورب محمد، یعنی رب محمد کی قسم، لا ورب ابراہیم۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب روٹھ جاتی، بیوی کا حق ہے،
تو کسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا یقین دلاتی تو کہتی لا ورب ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے کہ یہ مجھ سے روٹھی ہوئی ہیں، ناراض ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہوتی اور کسی بات پر یقین دلانا ہوتا تو کہتی لا ورب محمد، رب محمد کی قسم۔ تو عائشہ نے فرمایا کہ اجل واللہ یا رسول اللہ، آپ نے بالکل صحیح پہچانا، لیکن اللہ کے رسول اگر میں آپ سے روٹتی بھی ہوں تو صرف زبان کی حد تک ہوں، دل سے نہیں روٹتی۔ عائشہ کہنے لگیں اگر میں کبھی کسی بات پر آپ سے روٹ بھی جاتی ہوں، یعنی ناراض سی ہو جاتی ہوں، تو صرف زبان کی حد تک ہے، دل میں آپ ہی ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم چلا کہ بیوی کا روٹ جانا، یعنی شوہر سے کسی بات پر ناراض ہو جانا، ناز یا نخرے دکھانا، یہ اس کا حق ہے، اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بیوی سے کہتے ہیں کہ سارا دن کی ہم تھکے ہوئے آ رہے ہیں اور اب تم منہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہو، اور تم نے پتہ نہیں کس طرح کا منہ پھلایا ہوا ہے، اور تمہارا اس طرح مجھے منہ پھلانا پسند نہیں، میرے گھر میں رہنا ہے تو سیدھی رہو، نہیں تو میں تمہیں اپنے گھر بھیج دوں گا، پریشان نہ کرو۔ اس طرح کے جملے ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اب دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے روٹنے کو پہچان بھی رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں اور ناراضگی کا اظہار نہیں فرما رہے، تو یہ بیوی کا حق ہے۔ ایک چیز تو یہ معلوم چلی کہ اگر بیوی کسی بات پر کبھی ناراض ہو جائے، گھر والے کسی بات پر ناراض ہو جائیں، تو یہ ان کا حق ہے، ان کو منانا، ان کو راضی کرنا یہ شوہر کے ذمہ ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے ازواج مطہرات کو کوئی تکلیف پہنچتی یا کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی یا کسی کی کوئی بات بری لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا ازالہ فرماتے، اس تکلیف کو دور کرتے، حوصلہ افزائی کرتے، دل میں اگر کوئی بات رنجش کی ہوتی تو اس کو دور کرتے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ حضرت صفیہ، جو کہ یہود خاندان سے تھیں، اسلام قبول کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھیں، حضرت صفیہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کسی نے ان کو کسی بات پر یہ کہا انی بنت یہودی جی، کہ تم تو یہودی کی بیٹی ہو۔ عورتیں ہوتی ہیں، آپس میں بات ہو جاتی ہے، تو گھر میں کوئی بات ہوئی تو حضرت صفیہ کو گھر کی خواتین میں سے کسی نے یہ کہا انی بنتی یہودی جن۔ تو حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ وہی تب کی وہ رو رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا جملہ تھا جس سے ان کو تکلیف پہنچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بات پر رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو، کوئی تکلیف کوئی پریشانی ہے؟ تو حضرت صفیہ نے فرمایا کہ مجھے فلاں نے یہ کہا ہے کہ تم تو یہودی کی بیٹی ہو، میں تو ہوں یہودی خاندان سے، تو مجھے یہ کہا اور اس جملے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم تو نبی کی بیٹی ہو اور تمہارے چچا بھی نبی تھے اور تمہارے شوہر بھی نبی ہیں۔ آپ نے اسی چیز کو جس کو بطور عار اور تکلیف کے وہ سمجھ رہی تھیں کہ میں یہودی ہوں تو یہ میرے لیے کوئی عیب ہے، میں یہودی خاندان سے ہوں تو میرے لیے عیب ہے، آپ نے اسی چیز کو بطور حوصلہ افزائی کی کہا صفیہ اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے، تم تو نبی کی بیٹی ہو اور تمہارے چچا بھی نبی تھے اور اس وقت تم نبی کے نکاح میں ہو، اس میں تو تمہارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ یعنی وہی چیز جس کو حضرت صفیہ اپنے لیے معیوب سمجھ کر احساس کمتری کا شکار ہو کر رو رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کا دل بڑا کر دیا،
حوصلہ افزائی کر دی، ایسے جملے کہہ دی جس سے وہ شکایت دور ہو گئی، اور کہا کہ تم نبی کی بیٹی ہو، حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام، وہ اس خاندان سے ہو تم یہود، اور یہ کہا کہ تمہارے تو چچا بھی نبی ہیں، یعنی موسیٰ بن عمران، اور اس وقت تم میرے نکاح میں ہو، تمہارے ساتھ تو بہت زیادہ فخر کی چیزیں ہیں، تمہیں تو اس پر خوش ہونا چاہیے۔ تو کبھی گھر والوں کو کسی سے تکلیف پہنچ جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے گھروں میں جب جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو باتیں کسی نہ کسی کی بری لگ جاتی ہیں عورتوں کو۔ جیسے مثال ہے، گھر میں شوہر کی بہن نے، نند نے بیوی کو کچھ کہہ دیا، برا لگ گیا، یا کسی بات پر ساس نے ڈانٹ دیا۔ اب جب شام میں شوہر گھر آئے تو دیکھا کہ بیوی رو رہی ہے۔ کیوں رو رہی ہو؟ کہ تمہاری بہن نے آج مجھے یہ کہا ہے۔ تو یہ موقع ہوتا ہے سمجھداری سے مسئلے کو حل کرنے کا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور ایک ہوتا ہے جذبات میں آ جانا، اگر کہہ دیا تو کیا ہوا، برداشت کرو، ایسے رہنا ہوگا، انہی کی سننی ہوگی، انہی کی ماننی ہوگی۔ کتنے ایسے رشتے ہیں جو اسی بنیاد پر ختم ہو گئے کہ صرف اس بات پر کہ تمہیں اگر میرے گھر میں رہنا ہے تو میری بہن اور میری والدہ کے نیچے دب کر رہنا ہوگا، جو وہ کہیں گے سننا ہوگا، برداشت کرو، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس سے پھر گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اور اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں گے، گاڑیاں بھی چلتی رہیں گی، ساتھ رہنا بھی رہے گا، جوائنٹ فیملی بھی رہے گی، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ہاں اگر انہوں نے کچھ کہا ہے تو سمجھا دیں، اپنی بیوی کی حوصلہ افزائی کر دیں، گھر والوں کو اس طرح معاملے کو حل کریں کہ معاملہ بھی حل ہو جائے اور رہنا سہنا بھی چلتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک۔